بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات خلفاء کرام کا دیگر خلفاء عمرہ کو وصیت کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو وصیت کرنا۔ حضرت اغر بنی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف بلانے لگا ہوں کہ جو بھی اس کی ذمہ داری اٹھائے گا یہ کام اسے تھکا دے گا، لہذا اے عمر اللہ کی اطاعت کے ذریعے تم اس سے ڈرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہر خوف سے امن میں ہوتا ہے اور ہر شر اور مصیبت سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس امر خلافت کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اس کام کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کا حق ادا کر سکے، اور جو دوسروں کو حق کا حکم دے اور خود باطل پر عمل کرے، اور نیکی کا حکم کرے اور خود برائی پر عمل کرے، اس کی کوئی امید پوری نہ ہو سکے گی اور اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال آخرت میں اس کے کام نہ آئیں گے۔ لہذا اگر تم پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے دور رکھ سکو اور اپنے پیٹ کو ان کے مال سے خالی رکھ سکو اور ان کی آبرو ریزی سے اپنی زبان کو بچا سکو تو ضرور ایسے کرنا، اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر صدیق کی طرف سے وصیت نامہ ہے، اور وہ یہ وصیت نامہ اس وقت کر رہے ہیں جب کہ ان کا اس دنیا میں آخری وقت آ گیا ہے، اور وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کی آخرت شروع ہو رہی ہے جس میں وہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ موت کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت کافر بھی غیب پر ایمان لے آتا ہے اور فاسق و فاجر بھی متقی بن جاتا ہے اور جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا ہے، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیں تو ان کے بارے میں میرا گمان یہی ہے، اور اگر وہ ظلم کریں اور بدل جائیں تو اس کا وبال انہی پر ہوگا، اور ان کو خلیفہ بنانے سے میرا ارادہ خیر ہی کا تھا، اور مجھے غیب کا علم نہیں۔ ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہوگا اور وہ کس برے ٹھکانے کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو زبانی یہ وصیت فرمائی، اے عمر، کچھ لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ تم سے محبت رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے سے دستور چلا آ رہا ہے کہ خیر کو برا سمجھا جاتا ہے اور شر کو پسند کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ رہے ہو، اور تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو ملتا تھا ہم اسے استعمال کرتے، اور پھر اس میں سے جو بچ جاتا وہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو پہلے نہ دیتے بلکہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے پہلے ہمیں دیتے۔ اور پھر تم نے مجھے بھی دیکھا ہے اور میرے ساتھ بھی رہے ہو، اور میں نے اپنے سے پہلے والے کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں اور خواب میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، یا کسی وہم کے طور پر تمہارے سامنے یہ شہادتیں دے رہا ہوں، اور میں نے سوچ سمجھ کر جو راستہ اختیار کیا ہے اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹا ہوں۔ اے عمر، اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ رات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں وہ دن میں قبول نہیں کرتے، اور دن میں کچھ حقوق اللہ کے ایسے ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں کرتے، یعنی انسان دن میں انسانوں پر محنت کرے اور مسلمانوں کے اجتماعی کام میں لگا رہے، اور رات کو کچھ وقت اللہ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور دعا میں مشغول رہے۔ دن و رات کی ترتیب اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور قیامت کے دن صرف حق کے اتباع کرنے کی وجہ سے ہی اعمال کا ترازو بھاری ہوگا، اور جس ترازو میں صرف حق ہی ہو اس کا بھاری ہونا ضروری ہے، اور قیامت کے دن صرف باطل کے اتباع کرنے کی وجہ سے ہی ترازو ہلکا ہوگا، اور جس ترازو میں صرف باطل ہی ہو اس کا ہلکا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں تمہیں تمہارے اپنے نفس سے ڈراتا ہوں، پھر لوگوں سے ڈراتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں لالچ کی وجہ سے جھانکنے لگ گئی ہیں اور ان کی نفسیاتی خواہشات پھول گئی ہیں، یعنی زور پکڑ چکی ہیں۔ لیکن جب ان خرابیوں کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی تو اس وقت وہ حیران و پریشان ہوں گے۔
کیونکہ جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اس وقت تک وہ لوگ تم سے ڈرتے رہیں گے۔ یہ میری وصیت ہے، میری طرف سے تمہیں سلام ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت، حضرت زید بن زبید بن حارث اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے یہ فرمایا، اے عمر، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دن میں کچھ ایسے عمل ہیں جن کو وہ رات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے انسانوں کی دن میں رات میں کچھ عمل ایسے ہیں جن کو دن میں قبول نہیں کرتے، اور جب تک فرض ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نفل قبول نہیں فرماتے۔ دنیا میں حق کا اتباع کرنے والے اور حق کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن اعمال کا ترازو بھاری ہوگا۔ کل جس ترازو میں حق رکھا جائے اسے بھاری ہونا ہی چاہیے، اور دنیا میں باطل کا اتباع کرنے اور باطل کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہی قیامت کے دن ترازو ہلکا ہوگا، اور کل جس ترازو میں باطل رکھا جائے اسے ہلکا ہی ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جنت والوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے سب سے اچھے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا ہے۔ میں جب بھی جنت والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں ان میں شامل نہ ہو سکوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دوزخ والوں کا ذکر کیا ہے وہاں ان کو سب سے برے اعمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ان کے اچھے اعمال کو ان پر رد کر دیا ہے، یعنی ان کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ میں جب بھی دوزخ والوں کا ذکر کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ شاید میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی آیت بھی ذکر فرمائی ہے اور عذاب کی آیت بھی، لہذا بندے کو رحمت کا شوق اور عذاب کا ڈر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے غلط امیدیں نہ باندھے کہ عمل تو اچھے نہ کرے اور امید جنت کی رکھے، اور اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اگر تم نے میری یہ وصیت یاد رکھی اور اس پر اچھی طرح عمل کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور تمہیں موت آ کر رہے گی، اور اگر تم نے میری وصیت ضائع کر دی اور اس پر عمل نہ کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ بری نہیں لگے گی، اور وہ موت تمہیں پکڑ کر چھوڑے گی، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو وصیت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام بھیجنے کے لیے لشکروں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ لشکر جمع ہو گئے اور ان کے مقرر کردہ امیروں میں سے سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین جانے کے ارادے سے وائلہ شہر سے گزریں، اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کا لشکر جو مدینے سے چلا تھا اس کی تعداد 3000 تھی، اس میں حضرات مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد تھی۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایت دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عمرو، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اور اللہ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، اور تم دیکھ چکے ہو کہ میں نے تم کو امیر بنا کر ان لوگوں سے آگے کر دیا ہے جو تم سے زیادہ پرانے ہیں اور تم سے پہلے اسلام لائے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے تم سے زیادہ مفید ہیں۔ تم آخرت کے لیے کام کرنے والے بنو، اور تم جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کی نیت سے کرو، اور جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ والد کی طرح شفقت کا معاملہ کرنا، لوگوں کے اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کی ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا، اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت جم کر لڑنا اور بزدل نہ بننا، اور مال غنیمت میں اگر خیانت ہونے لگے تو اس خیانت کو جلدی سے آگے بڑھ کر روک دینا اور اس پر سزا دینا، اور جب تم اپنے ساتھیوں میں بیان کرو تو مختصر کرنا، تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو تو سارے امور تمہارے ساتھ ٹھیک چلیں گے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک قبیلہ قضاء کے آدھے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھے۔
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقات وصول کرنے کے لیے ان دونوں حضرات کو بھیجا تھا تو ان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر آئے تھے اور ان دونوں کو ایک ہی وصیت فرمائی تھی کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل اور پریشانی اور سختی سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ اللہ کے بندے جن اعمال کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین اللہ کا ڈر ہے۔ تم اس وقت اللہ کے راستوں میں سے ایک راستے میں ہو، تمہارے اس کام میں حق کی کسی بات پر چشم پوشی کرنے کی اور کسی کام میں کوتاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس کام میں تمہارے دین کی درستگی ہے اور تمہارے کام کی ہر طرح حفاظت ہے اس کام سے غفلت برتنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا سست نہ پڑنا اور کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت مطلب بن صائب بن ابی وداع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس چلے جائیں، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان پر بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں نے تم کو امیر بنا کر حضرت خالد بن ولید اور دیگر حضرات سے آگے کر دیا ہے، اس لیے تم ان کے مشورے کے بغیر کسی کام میں فیصلہ نہ کرنا اور ان سب سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر اپنے والد جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، قبیلہ بلی، قبیلہ عذرہ اور قبیلہ قضاع کی دوسری شاخوں کے جن لوگوں کے پاس سے تم گزرو اور وہاں جو عرب آباد ہیں، میں نے تم کو ان سب کا امیر بنایا ہے، ان سب کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی دعوت دینا اور اس کی خوب ترغیب دینا، لہذا ان میں سے جو تمہارے ساتھ چل پڑے اسے سواری اور توشہ دینا اور ان کا آپس میں جوڑ قائم رکھنا، ہر قبیلے کو الگ رکھنا اور ہر قبیلے کو اس کے درجے پر رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو امارت سے معزول کیا تو انہوں نے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن سعید کے بارے میں یہ وصیت فرمائی، اور شرحبیل بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک امیر تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا حضرت خالد بن سعید کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کا اپنے اوپر اسی طرح حق پہچاننا جس طرح ان کے امیر ہونے کی صورت میں تم ان سے اپنے حق کے پہچاننے کو پسند کرتے اور تم ان کا اسلام میں مرتبہ پہچان ہی چکے ہو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں قبیلے کے گورنر تھے اور میں نے بھی ان کو امیر بنایا تھا، پھر میں نے ان کو اس ذمہ داری سے ہٹانا مناسب سمجھا اور غالباً یہی دینی اعتبار سے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کسی کی امارت پر رشک نہیں کرتا، میں نے ان کو لشکروں کے امیروں کے بارے میں اختیار دیا تھا کہ وہ جس امیر کو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں، انہوں نے دوسرے امیروں کو اور اپنے چچا زاد بھائی کو چھوڑ کر تمہیں اختیار کیا ہے۔ جب تمہیں کوئی ایسا کام پیش آئے جس میں کسی متقی اور خیرخواہ آدمی کی رائے کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل سے مشورہ لینا، اور ان دونوں کے بعد تیسرے حضرت خالد بن سعید ہوں، کیونکہ تمہیں ان تینوں حضرات کے پاس خیر خواہی اور خیر ہی ملے گی، اور ان حضرات سے مشورہ چھوڑ کر صرف اپنی رائے پر عمل نہ کرنا اور ان سے کچھ بھی نہ چھپانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو وصیت کرنا۔ حضرت حارث بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو لشکر کا جھنڈا دیا، یعنی ان کو لشکر کا امیر بنایا، تو ان سے فرمایا، اے یزید تم جوان ہو، ایک نیک عمل کی وجہ سے تمہارا ذکر خیر ہوتا ہے جو لوگوں نے تمہیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ایک انفرادی عمل ہے جو تم نے تنہائی میں کیا تھا، اور میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ میں تمہیں امیر بنا کر آزماؤں اور تمہیں گھر والوں سے نکال کر باہر بھیجوں اور دیکھوں کہ تم کیسے ہو اور تمہاری امارت کیسی ہے۔ بہرحال میں تمہیں آزمانے لگا ہوں، اگر تم نے امارت کو اچھی طرح سنبھالا تو تمہیں ترقی دوں گا، اور اگر تم ٹھیک طرح نہ سنبھال سکے تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید والے کام کا میں نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے۔ پھر اس سفر میں حضرت یزید نے جو کچھ کرنا تھا اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہدایات دیں اور یوں فرمایا،
میں تمہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اسلام میں ان کا بڑا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان کے فضائل اور دینی سبقت کا لحاظ رکھنا، اور ایسے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بھی خیال رکھنا۔ تم جانتے ہی ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل علماء کے آگے ایک اونچی جگہ پر چلتے ہوئے آئیں گے، یعنی اس دن علمی فضیلت کی وجہ سے ان کی ایک امتیازی شان ہوگی۔ ان دونوں کے مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہ کرنا، اور یہ دونوں بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرنے میں ہرگز کوئی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت یزید نے کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، جیسے آپ نے مجھے ان دونوں کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، ایسے ہی ان دونوں کو میرے بارے میں تاکید فرما دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان دونوں کو تمہارے بارے میں ضرور تاکید کروں گا۔ حضرت یزید نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور اسلام کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ملک شام بھیجا تو یوں فرمایا، اے یزید، تمہارے بہت سے رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم امیر بنانے میں ان رشتہ داروں کو دوسروں پر ترجیح دے دو، مجھے تم سے سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر ہے۔ لیکن غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنا، پھر اس نے ذاتی میلان کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے نہ کوئی نفل عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ فرض، بلکہ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور جس نے ذاتی تعلق کی وجہ سے کسی غیر مستحق کو اپنے بھائی کا مال دے دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یا فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آ جائیں۔ اب جو اللہ کی حمایت اور حفاظت میں آ چکا ہے، اس کو جو ناحق بے عزت کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، یا فرمایا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔